إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سابقہ درس میں سورہ القاف سے متعلق تھا جو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے اس کتاب کو قصوں سے بھرا ہوا ہے اور ان کو احسن القصص کہا ہے، بہترین قصے۔ انسانی زندگی کتاب اللہ سے ہٹ کر بھی قصص اور واقعات سے بنی ہوتی ہے، ان پہ کھڑی ہوتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کو جب ناپتے ہیں تو واقعات، کسی بندے کو یاد کرتے ہیں تو اس سے متعلق واقعات فوری طور پر ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اس نے اچھا کیا تھا، برا کیا تھا، کیسا تھا۔ والدین کے ساتھ کرتے ہیں احسانات یاد آتے ہیں، کچھ زیادتیاں یاد آتی ہیں، یعنی انسان اسی سے مرتب، ان یادوں کے ساتھ، اسی میں عبرت ہے۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ اپنی اولاد کے ساتھ وہ زیادتی مت کریں۔ بہو کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ جب وہ ساس بنے گی تو وہ زیادتی آگے مت بڑھائے، اس کو اپنی ذات میں ختم کر دے۔ لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس طرح ہوا اور ہمیں ہماری ساس نے تتے توے پہ رکھا تو ہم بہو کو کیوں اس طرح سے ٹانگیں جو ہے وہ پسار کے سونے دیں، ہم بھی ان کو اتنے بجے جگائیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ یہ سلسلہ اس طرح سے چلتا۔ تو اگر ہم سبق لینا شروع کر دیں تو برائی ختم ہو جائے۔ آپ کو جو کسی سے ناگوار گزرتا ہے وہ آپ زندگی میں مت دہرائیں کسی اور کے ساتھ، تو وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حکمت، بکریاں چراتے تھے، بھئی حکمت کہاں سے سیکھی؟ کہنے لگے لوگوں کی غلطیوں سے، ان کی جو چیز مجھے ناپسند ہوتی تھی میں پھر وہ کبھی نہیں کرتا تھا تاکہ مجھ سے وہ کسی دوسرے کو ناپسند محسوس نہ ہو، معلوم نہ، اس کا تجربہ نہ ہو۔ سورہ الکاف میں مختلف سیگمنٹ ہیں۔ واقعہ شروع ہوا بنی اسرائیل سے تو اس میں استدلال کیا گیا۔ اچھا، اصحاب کہف، اس کے بارے میں بنی اسرائیل مختلف چیزیں فلوٹ کرتے رہتے تھے، اس کا رد کیا گیا کہ بھئی یہ بات ہے، وہ جو تم پکڑتے ہو دلیل کہ اصحاب کہف کی قبر پر قبہ بنایا گیا تھا یا مسجد بنائی گئی تھی اور لوگ وہاں آ کے عبادت کرتے تھے، تو کہا گیا کہ وہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، وہ جو ان کے معاملات پر غالب تھے، جو اکثریت تھی، انہوں نے یہ کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ کوئی اللہ کا حکم نہیں تھا۔ آج اگر آپ اکثریت کو کہہ دیں، پاکستان کے اندر ایک خاص فرقے کی اکثریت، وہ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ کرنا، تو وہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا، وہ اکثریت کا ٹھونسا ہوا ہوگا۔ لہذا سے کوئی دلیل نہیں بنتی کہ چونکہ اصحاب کہف کی قبر پر قبہ بنایا گیا تھا لہذا ہم بھی مزار بنائیں گے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح توکل بالاسباب، کہ اسباب لیے اور اسباب کو خدا بنا لیا کہ اب اس کے خلاف جو میں نے دو چار کر دیا اس کے خلاف کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں۔ اللہ پاک نے اس کی نفی کر کہا کہ اسباب بھی میری مخلوق ہیں، وہ بھی ہم نے تخلیق کی ہے، وہ ہمارے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔
ہمارا جو حکم صادر ہوتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں. نفع کا حکم ہو جاتا ہے تو نقصان والے اسباب میں سے نفع ہو جاتا ہے. جو چیز آپ کو کوئی بیچتا ہے نفع والی سمجھ کے کبھی نہیں بیچتا, دماغ خراب اس کا نفع والی چیز بیچے گا. وہ نقصان میں جا رہا ہوتا ہے, یہ سمجھتا کہ آگے جا کے نقصان ہونے والا ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کرتا, اور آپ کو اللہ پاک اسی میں سے نفع دے, وہ بعد میں پچھتاتا ہے. اسی طرح مختلف واقعات میں ایک موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے, اس کے بارے میں لوگ سوال بھی بڑے کرتے رہتے, اور اس کی بنیاد پر لوگوں نے کچھ مختلف تصورات بھی اپنے بنا رکھے ہیں, کوئی خاص مذہب بھی بنا لیا وہ اس کی بنیاد. پہلے تو یہ بات کہ یہ خضر جو ہے یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے, عبد من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ, جبرائیل بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ, انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا لیا حالانکہ وہ عباد الرحمن, رحمان کے بندے ہیں, اور کچھ نے ان کو خدا بنا لیے تھے کہ جی اللہ کے کلوز ہیں اور اللہ ان سے بڑا پیار کرتا ہے تو چلو ان پیاروں کو آگے کر کے اپنا کام نکلواؤ. یہ ہماری نفسیات رہی. تو نہ تو یہ اس میں تصریح ہے کہ وہ انسان تھے, پیغمبر تھے, اور ان کا نام خضر تھا, نہیں. جن چیزوں کا رد کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا انہی کہانیوں کو ہم اپنی تفسیروں میں فلوٹ کر دیتے ہیں. اسرائیلیات کو, یہودیوں کی کہانیوں کا رد کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ سارے واقعات جو سورہ الکہف میں آئے ہیں وہ بیان کیے, اور ہم نے آیتیں یہی لی, تفسیر پکڑ کے وہی کہانیاں بنی اسرائیل کی اپنی تفسیروں میں ٹھونک دی. ہماری تفاسیر میں بیان کردہ جو کہانیاں ہیں وہ جتنی بھی ہم پڑھتے ہیں اور ان کو پھر کہتے ہیں ہم نے قرآن میں پڑھا ہے, وہ 80% یہودی کہانیوں کا چربہ ہے, وہاں سے پکڑ کے تو اس کو یہاں ڈال دیا گیا کیونکہ اس میں ذرا مزہ ہوتا ہے کہانیوں. یوسف علیہ السلام کے قصے کو دیکھیں, اللہ پاک ان کا دامن پا کر, اور ہم نے شادی بھی کروا دی زلیخا سے, ایک بدکار عورت جو ہر حال میں اپنا مقصد پورا کرنا چاہتی ہے, ایک لمحے کی غلطی نہیں ہے, پلاننگ کرتی ہے وہ, اور آخر جیل میں پہنچوا دیتی ہے. وہ دست درازی کرتی ہے اور باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے کہ جو تیرے گھر والوں کے ساتھ دست درازی کرے اس کا کیا سزا ہے اس کی. اور بھی کہانی بیان کی جاتی ہے کہ اس کو پھر دوبارہ جوان کی, ظاہر اس نے بچہ پالا ہے نا, اسے اس کا شوہر کہہ رہا ہے کہ اس کو لے لیتے ہم, نتخذہ والدن, یا تو یہ ہمیں منافع دے گا, عسى ينفعنا, آگے مہنگا کر کے بیچ دیں گے, اور نتخذہ ولدا, اولاد اس کی کوئی نہیں تھی, کہا کہ بیٹا بنا لیں گے. تو بیٹا تھا, وہ ماں تھی, اور یوسف علیہ السلام نے اس کو ماں ہی سمجھا, لہذا جب گلہ کیا تو دوسری عورتوں کا گلہ کیا, زلیخا کا گلہ نہیں کیا. اس کو عزیز کی بیوی کا گلہ تک نہیں کیا بادشاہ کے دربار میں, کہا کہ ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے بعد میں انگلیاں کاٹی تھی. اب جب سمجھا کہ بھئی یہ تو اس نے بچہ پالا ہے, تو یہ جب جوان ہوئے ہوں گے تو وہ بوڑھی ہو چکی ہوگی, تو پھر کیا کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ اس نے پھر دعا کی یوسف علیہ السلام نے تو اس کی جوانی لوٹا دی. کی یہ فلم کا اینڈ تو پھر ایسا بنانا ہے کہ وہ ہٹ ہو. اور کیا جنت میں باقی سارے جو ہے وہ جوان داخل ہوں گے, بوڑھیاں بھی جو 100 سال کی ہیں وہ جوان ہو جائیں گی 20-22 سال کی کر کے, سوائے زلیخا کے. بھائی کیوں؟ کہا کہ اس نے وہ دنیا میں منگوا لی تھی, کیش کروا لی تھی, وہ جوانی جو آخرت والی تھی. دیکھا نا کہانی کیسے بنتی. تو اسی طرح کی کہانیاں وہاں سے ہم پکڑ کے پھر شادی کرتے ہیں, اس کے بچوں کے بچے ہوتے ہیں, پھر بچوں کا نام رکھتے ہیں, پھر وہ ڈائلاگ ہوتے ہیں, یوسف پوچھے 10 زلیخا کتنے گئی جوانی, وہ گھوڑے کا رستہ روک لیتی ہے, مہار پکڑ لیتی ہے, وہ پہچانتے نہیں ہیں اس کو, نابینا ہو چکی ہوتی ہے, اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, اور پھر وہ سارا رلا رلا کے عورتوں کو مارتے. یہ ساری اسرائیلی کہانیاں. اور قرآن حکیم میں آپ دیکھیں گے کہ اسی قسم کی تفاسیر اور کہانیاں پکڑ کے لوگوں نے ڈالی. یہ خضر نام قرآن کا نہیں, وہ انسان تھے, یہ قرآن نہیں کہتا.
وہ اللہ کا عبد کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تربیت دینی مراد تھی۔ اللہ پاک نے انہیں کہا کہ تو فلاں جگہ جا، یہ نشانی ہے، وہاں ہمارا ایک بندہ بیٹھا ہوگا، وہ تمہیں فیلڈ کی ٹریننگ دے گا۔ وہ بادشاہ کے محل میں پلے تھے، فرعون کے رائل فیملی کا حصہ تھے، اور وہاں کی اکیڈمی سے نکلے تھے۔ پھر انہیں مسکینی سکھانے کے لیے بکریوں کے لیے کی تربیت کے لیے بھیجا گیا شعیب علیہ السلام کے پاس۔ پھر انہیں دنیا کے معاملات دیکھیں۔ ہمارا ایمان بالغیب ہوتا ہے، جو انبیاء کا ایمان ہوتا ہے وہ بالکل دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ فرشتے ہمارے لیے ایمان بالغیب ہیں، انبیاء کے لیے دیکھے ہوئے۔ اللہ پاک انہیں مختلف واقعات مختلف طریقوں سے دکھا دیتا ہے۔ عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ جا رہے تھے، دیکھا کہ اجڑی ہوئی بستی ہے، اجڑی بستی یہ دمشق کی، یہ اس کی تھی بیت المقدس کی۔ تو سوچا کہ یہ شہر جو اتنا اجڑ گیا ہے، کوئی اینٹ دوسری اینٹ پہ نہیں رکھی ہوئی، ویرانہ ہے، یہ کیسے آباد ہوگا؟ فَأَمَاتَ 100 عام، 100 سال کے لیے ان کو مار دیا۔ مارا اس طرح، سلا دیا، اس طرح سلایا ٹائم اینڈ سپیس سے بچا لیا، بستی آباد ہو گئی۔ اٹھایا، پوچھا کم لبست، انہوں نے دیکھا سالن بھی اسی طرح پڑا ہوا ہے، پانی بھی اسی طرح پڑا ہوا ہے، ایک دن میں خراب ہو جاتا نا، وہ فریج تو نہیں تھا نا۔ انہوں نے اسے اندازہ لگایا، قال یومن او بعض یوم، کہنے لگے ایک دن، پھر سالن کو دیکھ کے کہنے لگے نہیں پورا دن نہیں، ایک پیر، دن کا کچھ حصہ۔ قال لقد لبثت 100 عام، تو 100 سال اسی طرح پڑا رہا۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، ذرا دیکھ اپنے سالن کو، بوسا نہیں ہے ابھی، مسیا نہیں، ادھر ٹائم اینڈ سپیس دیکھیں اثر نہیں کر رہا، سالن پر بھی نہیں کر رہا، اصحاب کہف پر نہیں کر رہا تو ان کے کتے پر بھی نہیں کر رہا۔ وہاں ٹائم اللہ پاک نے وہ سٹاپ واچ کی طرح روک دیا ہے۔ وہی عمر ہے ان کے اصحاب کہف کی، 309 سال کے بعد۔ تو انہیں کہا گیا، انہوں نے ایک غلام ساتھ لیا۔ غلام سے بھی مراد یہ کہ وہ لڑکا بھی آگے چل کے نبی بنا جو ان کے ساتھ تھا، وہ غلام نہیں تھا جو ہمارے ہاں سلیو جسے کہتے ہیں، لڑکا تھا، لیکن آگے وہ چل کے نبی بنا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو یار چلتے ہیں، جب مجمع البحرین پہنچیں گے، 2 دریا ہوں گے، ان کے درمیان ہم نے پہنچنا ہے، اور جب تک وہاں نہیں پہنچتے ہم چلتے رہیں گے، او امضی حقبہ، یا وہاں پہنچیں گے یا ہم اب چلتے ہی رہیں گے۔ فلما بلغ مجمع بینہما، جب وہ وہاں اس جگہ پہنچے، نسیا حوتہما، وہ غافل ہو گئے اپنی مچھلی سے۔ اچھا نشانی اللہ پاک نے کیا بتائی تھی کہ ایک مردہ مچھلی انہیں دی، تلی جیسے کھانے کے لیے ہوتی، اور کہا کہ جب وہاں تم پہنچو گے تو وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی۔ یہ نشانی ہے اس بندے کی جگہ کی۔ جب وہاں پہنچے تو مچھلی زندہ ہو گئی، اور انہوں نے ادھر دیکھا نہیں، نسیا حوتہما، وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ ادھر سے نظر ہٹی، جگہ نکل گئی، مچھلی نے اپنے وقت پر اس جگہ چھلانگ لگائی اور دریا میں چلی گئی۔ اب انہوں نے اس نوجوان سے کہا کہ یار وہ کھانا نکال کھا لیں، ہم تھک گئے۔ جب تک وہاں پہنچے نہیں تھے تھکے بھی نہیں تھے، جب وہاں سے نکلے آگے تو تھکاوٹ حائل ہو گئی۔ وہاں تک اللہ پاک نے ان پر تھکن طاری نہیں ہونے دی۔ اس نے کہا، غلام جو تھا اس نے وہ واقعہ دیکھا، لیکن کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہوگا اور وہ اس کے ذہن سے نکل گئی بات۔ اس نے کہا کہ ان کو ڈسٹرب نہ کروں۔ اس نے کہا کہ وہ جو مچھلی کھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی سرکار، وہ تو بھاگ گئی ہے، میں بھول گیا آپ کو بتانے کے لیے
کہ اور مجھے شیطان نہیں بلایا ہوگا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کے نکل گئی ہے. اب دیکھیے قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة، جب ہم ایک چٹان کے پاس پہنچے تھے، وہ چٹان عجیب سی جیسے کر کے آگے بڑی ہوئی تھی اور اس کے نیچے سے چشمہ بہ رہا تھا جسے لوگ کہتے ہیں آب حیات، کہ اس چشمے کا پانی پڑا اور مچھلی زندہ ہو گئی. آب حیات لوگ کہتے ہیں نا یہ کس طرح بن گئی ہوئی ہے، ورنہ کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، ٹھیک ہے نا، یہ اصل میں انسان کے اپنے اندر وہ چشمہ ہے جس سے اس کو ابدی حیات ملنی ہے، باہر کا پانی نہیں ہے. ایمان ہے تو ابدی حیات انسان کو ملے گی، وہ جنت والی، وہ چشمہ انسان کے اپنے اندر ہے. فإنی نسیت الحوت، تو میں وہ مچھلی والا قصہ آپ کو بتانا بھول گیا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے شیطان کے سوا کسی اور نے نہیں بلایا ہوگا کہ میں اس کا ذکر کروں آپ سے کہ وہ مچھلی جو ہے وہ چھلانگ مار کے نکل گئی ہے. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، وہ عجیب طریقے سے سمندر میں چھلانگ لگا کے چلی گئی. اچھا وہ چھلانگ اس نے اس طرح لگائی کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا، جس طرح سرنگ میں کوئی چیز جاتی ہے اس طرح سے وہ اس کے لیے سرنگ بنی ہے اور وہ اس کے اندر سے گولی کی طرح چلی گئی ہے. فلما جاوزا، جب وہ دونوں وہاں سے تجاوز کر گئے آگے چلے گئے، قال لفتى، انہوں نے اس نوجوان سے کہا، آتنا غدانا، ذرا وہ کھانا دوپہر کا کھانا ہی ہے. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہم تو اس سفر سے تھک گئے، اب تھکاوٹ رہا. قال ارأيت اذا اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي. او بھائی ہم یہی واقعہ تو ڈھونڈ رہے تھے، اسی کی تلاش میں تو نکلے تھے کہ جس جگہ وہ واقعہ ہوگا وہیں ہماری منزل ہے. تو نے بتایا نہیں، ہم تو پتہ نہیں ہم کتنا آگے نکل آئے ہیں. فرتدا، دونوں واپس پلٹے. مرتد سنا نا، یہ ہوتا ہے اپنی ایڑیوں پر پلٹ جانے والا، پھر جانے والا. ارتدا، وہ پلٹ کر پھر آیا. علی آثارہما، اپنے نقش قدم دیکھتے ہو. قصصا، آثارہما، اپنے نقش قدم کو، قصصا پیچھے لگے ہوئے ان کے، فالو کرتے ہوئے. یہ قصص کیا ہوتے ہیں؟ ایک کہانی بیان کر رہا تھا، دوسرا اس کا پیچھے لگا ہوا ہوتا، یہ ہے قصص. قصہ اس کو کہتے ہیں. فوجدا عبدا من عبادنا، دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا ہوا. جب پلٹ کر وہاں پہنچے نا تو وہ بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اسے اپنے یہاں سے رحمت عطا کی تھی. وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اپنے علم میں سے اسے علم دیا ہوا تھا. یہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس میں اللہ پاک اپنے علم میں سے علم منتقل کرتا ہے مختلف شعبوں کو. فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں. اللہ کے سوا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دو زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. جبرائیل کو بھی غیب نہیں پتا، اور جو کسی کے بتانے سے پتا چلے اس کو غیب نہیں کہتے، اس کو خبر کہتے، اس کو خبر کہتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعات میں جنت کے مختلف، جہنم کے مختلف واقعات بتائیں. یہ علم غیب نہیں ہے، یہ حضور کا علم غیب نہیں. حضور کو دکھایا گیا، بتایا گیا. حضور نے ہمیں بتایا تو ہمیں بھی علم غیب ہو گیا، غیب کی خبریں ہمیں بھی پتہ چل گئی.
تو ہم بھی عالم الغیب ہو گئے؟ نہیں، عالم الغیب اصطلاحاً اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو خود سے پتا ہو، کسی کے بتانے سے پتا نہ چلا ہو، اور وہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں، جس کا علم ذاتی ہے، ماسٹر صاحب کا پڑھایا ہوا نہیں ہے، کسی کا سرگوشی کیا ہوا نہیں ہے، اس کا ذاتی ہے۔ تو رمضان میں جو لیلۃ القدر ہے، اس رات میں اسرائیل کو 1 سال کا ڈیٹا اس کے کمپیوٹر میں فلیش کر دیا جاتا ہے کہ یہ بندے مارنے، اس کے فائلیں ان کی بھیج دی جاتی ہیں، اس سے 1 دن بعد کا اسے بھی پتہ نہیں ہے، 1 سال کا، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں بڑے حکمت والے فیصلے ہم کرتے ہیں۔ رزق والی فائل اس رات جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے میکائیل کو بھی کہ بھئی کس کا بڑھنا ہے، کس کا کم ہونا ہے، کس کا جاب جانا ہے، کس کا جاب ملنا ہے، یہ ساری چیزیں وہ منتقل ہوتی ہیں، اللہ انہیں اپنے علم میں سے دیتا ہے۔ جبرائیل کو بتاتا ہے اللہ کے فلاں بستی جو ہے وہ اس میں برکت بھیجنی ہے، فلاں بستی کو تباہ کرنا ہے، وہ اللہ بتاتا ہے، جبرائیل فیصلے نہیں کرتا، نہ اسے معلوم ہوتا۔ علمناہ من لدنا علما، ہم نے اسے اپنے یہاں سے علم دیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اب اسرائیل جب اللہ کے حکم سے جان لیتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ وفات دیتا ہے جانوں کو، اور فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں وفات دیتا ہے ملک الموت جو تمہارا وکیل وزارہ بنایا گیا ہے، انڈر سیکٹری ہے موت والے سیکشن کا، انچارج بنایا گیا اس کا، تمہیں وہ تو وہاں اللہ پاک رہا، اللہ وفات دیتا ہے، چونکہ اللہ کے حکم سے پھر اسرائیل وفات دیتا ہے اس کے بتائے ہوئے شیڈول کے مطابق، لہذا اس کی طرف بھی اللہ پاک نے منسوخ کر دیا۔ جیسے کہتے ہیں حکومت نے لٹکا دیا اور تارا مسیح لٹکاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں تارے مسیح نے لٹکا دی۔ تو اللہ کے حکم سے جس کو مارا جاتا ہے وہ قتل نہیں ہوتا، ورنہ تارا مسیح قاتل ہوتا۔ فرشتہ جب جان لیتا بندے کی تو مارتا اصل میں فرشتہ ہے، دوسرے تو اسباب بنتے ہیں نا، فلاں نے گولی مار دی، کئی گولی لگے ہوئے، گولی لیے 30 40 سال پھرتے مرتے نہیں ہیں، تو اصل میں فرشتہ مار، لیکن اس کا مارنا قتل نہیں کہلاتا، چونکہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ جو روح لینی ہے اس کو کلیکٹ کرنا، جا کے آپ جو ایشو ہوئی ہے اس کو پھر ریکور کرنا ہے آپ نے، تو وہ ریکوری سیل ہے جو پھر آ کے لیتا ہے واپس۔ تو اللہ پاک نے اس کو علم دیا ہوا تھا کہ کس طرح اس نے اپنے ایگزیکیوٹ کرنی ہے، ذمہ داریاں کب کرنی ہے اور کیوں کرنی۔ اب انہوں نے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، بھیجا گیا تھا کہ بھئی اس سے بات کرو، جاؤ اس کے پاس، جیسے وہ کرے گا یا کہے گا ایسے تم نے کرنا ہے۔ تو قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، تو موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ سکھائیں رشد جو آپ کو سکھائی گئی ہے، اس میں سے کچھ مجھے بھی تھوڑا سا تجربہ کروا دیں فیلڈ کا، میدان کا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو میرے ساتھ نہیں چل سکیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ میرے جو معاملات ہیں وہ بظاہر بڑے اوٹ پٹانگ ہوں گے اور آپ بول پڑیں گے، ہو سکتا ہے بظاہر وہ خلاف شریعت ہوں، تو آپ جو ہے وہ اپنی شریعت کو دیکھیں گے اور میں اللہ کے حکم کو دیکھوں گا، مجھے کیا حکم ملا میں نے اس کو کرنا ہے، اور آپ اسے شریعت سے ناپیں گے، حالانکہ شریعت فرشتوں پر نافذ نہیں ہوتی۔ اسرائیل مارتا ہے تو قاتل نہیں کہلاتا، اس پر شریعت نافذ نہیں ہوتی، اللہ کے حکم سے کلیکٹ کرتا ہے۔ اور پھر اس نے عذر بھی پیش کیا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس چیز کی آپ کو خبر ہی نہیں پھر آپ اس پہ صبر کیسے کریں گے؟ یہ انسان کے کہا جاتا ہے کہ قرآن حکیم میں انسان کی بے صبری کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان کو مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا بیچارے کو، تو وہ پھر صبر نہیں، ایک معاملہ ہے اس کے لیے خیر ہے، لیکن وہ دعائیاں دیتا پھرتا میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہو، بعد میں جا کے یوسف علیہ السلام کے قصے میں کیا، بھائیوں نے کہاں سے اٹھایا، کہاں پھینکا، کہاں جا کے بیکے بنے گا، بادشاہ بن کے جناب علی، اور پورا بنی اسرائیل منتقل ہو گیا جناب وہاں، اور پھر وہ صدیوں وہاں پہ رہا۔
تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ واقعات بظاہر آپ کے خلاف رونما ہو رہے ہوتے ہیں یا آپ کی فیور میں رونما ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کا نتیجہ آپ کے خلاف ہوتا ہے. آپ کے خلاف رونما ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ آپ کے حق میں ہوتا ہے. تو یہ صبر، چونکہ انسان کو خبر نہیں ہوتی لہذا صبر بھی نہیں ہوتا. آپ جب ایکشن ریپلے دیکھیں کسی میچ کا تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس پہ چھکا لگنا ہے، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. اور جو پہلی بار اس کو دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے دیکھ او یا اللہ بچائیں کہیں کیچ ہی نہ ہو جائے. وہ صبر کرے یار، کیچ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے پہلے میچ دیکھا ہوا ہے. تو اسی طرح اللہ کے لیے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایکشن ریپلے، ہم صبر نہیں کر سکتے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس کے بارے میں آپ کا علم احاطہ ہی نہیں کر سکتا، اس کی خبر کے بارے میں، اس پر آپ صبر کیسے کریں گے؟ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. چلیں جی، میں نے آپ کو اپنا استاد بنا لیا، آپ امیر ہیں سفر کے، جو فیصلہ آپ کریں گے میں آپ کے تابع ہوں. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، کہا کہ نہیں، صبر بھی ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے جب تک حتی احدث لك منه ذکرا، خود میں آپ سے اس کا ذکر نہ کروں. کوئی معاملہ ہو گیا آپ اس میں مداخلت نہیں کریں گے، کوئی سوال نہیں کریں گے آپ. صبر سے مراد یہ ہے، صبر سے مراد یہ نہیں کہ آپ مجھے پھینٹی لگانا نہیں شروع کر دیں گے وہاں پر. صبر یہ نہیں، آپ یہ نہ سمجھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اعتراض نہیں کریں گے، کوئی آپ پوچھیں گے بھی نہیں کہ یہ تم نے کیوں کیا. یہ شرط رکھنے کے بعد فانطلقا، وہ دونوں چل پڑے. فانطلقا، اگر تو وہ تین ہوتے، موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ وہ دوسرا جو نوجوان ہے جو خود آگے چل کے نبی بنا، اور وہ بندہ اللہ کا بندہ ہے، تو پھر فانطلقوا ہونا چاہیے تھا. فانطلقا تو دو کا ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. یہاں تو یہ ہے کہ وہ لڑکا واپس بھیج دیا انہوں نے، لیکن وہ بھی نبی بننے والا تھا، اس کی تربیت بھی مقصود تھی. وہ دونوں چلے ہیں. یہ صاحب جو ہیں یہ نادیدہ انویزیبل ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آ رہے. لوگوں کو دو بندے نظر آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور وہ جو دوسرا انسان نظر آ رہے ہیں، فرشتہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. لہذا فانطلقا کا مطلب یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور وہ لڑکا چلے، اور وہ ساتھ وہ بھی چل پڑے. حتی اذا راکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہو گئے سفینہ میں، جہاز میں، خرقہا، تو اس فرشتے نے آگے پکڑ کے پھٹا توڑ دیا جہاز کا. جب کنارے کے پاس پہنچنے والا تھا، لوگوں نے دیکھا ہوگا کڑک کر کے پھٹا ٹوٹ گیا ہے، کسی نے یہ نہیں دیکھا توڑا کس نے. بھائی اگر سامنے توڑتے تو پھر تو پھینٹی کھاتے نا. بھاگنے کا راستہ بھی کوئی نہیں تھا، جہاز میں تھے. جہاز کا مالک ہی نہ چھوڑتا، جو سواریاں تھیں جن کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا وہی کلاس لے لیتے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے پھٹا ٹوٹتا دیکھا، کس نے توڑا یہ صرف موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، لوگوں نے نہیں دیکھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، بندے سے، کہ یار اس بندے نے ہمیں سوار کیا، مہربانی کی، اور آپ نے اس کا پھٹا توڑ دیا. اخرقتها لتغرق اهلها، قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. یہ آپ نے ایک ناپسندیدہ کام کر دیا ہے، آپ غرق کرنے لگے تھے جہاز کو. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو. قال لا تؤاخذني بما نسيت، اچھا میں جو بھول گیا ہوں آپ مجھے اس پہ مواخذہ نہ کریں، میرا مہربانی کریں آپ.
ولا ترهقنی من امری عسرا، اور آپ مجھ پر اس معاملے میں زیادہ سختی نہ کریں۔ فانطلقا، پھر چلے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ جب وہ ایک بچے کے پاس سے گزرے، فقاتلہ، تو اس فرشتے نے بچہ مار دی۔ یہ کام نبی نہیں کرتے، نبیوں پر شریعت لاگو ہوتی ہے۔ اللہ کے جو قضاء و قدر کے نمائندے ہیں ان پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، وہ اللہ کا حکم پورا کرتے۔ بچہ مار دیا، بچہ ظاہر ہے بستی میں تھا نا، بچوں میں کھیل رہا ہوگا، کوئی آج کا زمانہ تو نہیں تھا، صحرائی ماحول ہے، گاؤں ہے، بچے گاؤں سے کتنے دور جاتے ہوں گے، ارد گرد دیکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہوں گے، بچہ بچوں میں کھیل رہا ہوگا، بچوں نے دیکھا کہ ایک بچہ اچانک تڑپ کے گرا اور مر گیا، کسی نے کہا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی نے کہا برین ہیمریج ہو گیا، کسی نے کچھ کہا ہوگا، کسی کچھ نے کہا، کسی نے دیکھا نہیں بندے کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے بچہ مارا ہے۔ بھائی اگر وہ دیکھتا ہے، کوئی دیکھتا کہ بھائی بچہ مار دیا، تو دوڑ کے گھر جا کے کہتا وہ انکل وہاں سے جا رہے تھے، انہوں نے بچہ مار دیا فلاں کا، اور وہ سارے گاؤں، ان کے پاس مرسیڈیز تو تھی نہیں کہ دبا کے بھاگ جاتے، پھر جھگڑا ہونا تھا، پھر لوگوں نے پکڑنا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں ہوا، صرف موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ جن کا بچہ مرا ان بستی والوں کو اس میں کوئی مینشن ہی نہیں کیا، پھر انہیں خبر ہوئی، پھر کیا ہوا کچھ نہیں، بس بچہ مار دیا، اس نے بھیجا ہی وہ اس لیے گیا تھا کہ جاتے ہوئے یہ کام کرتے جانا ہے ترتیب کے ساتھ۔ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے جو فرشتے بھیجے، ان کو کہا کہ جاتے ہوئے ذرا ابراہیم کو خبر کرتے جانا کہ ہم ان سے بیٹا دینے لگے، تو وہ پہلے ان کے پاس آئے۔ جب پہلے ان کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا پردیسی ہیں، تو ان کی سب سے بڑی صفت یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ یہ مہمان نواز بہت تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا بھی نہیں، فراغ الی اہلہ، کھسک گئے اپنے گھر والے کے پاس، اور جاء بعجل سمین، ایک تلا ہوا بچڑا لے آئے، ان کے سامنے رکھا، فقربہ الیہم، ان کی طرف قریب کیا اور کہا کہ الا تاکلون، آپ کھاتے نہیں؟ جب دیکھا فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں کھانے کی طرف، نکرہم، انہیں یہ بات بڑی بری محسوس ہوئی۔ عربوں میں یہ، ہم تو بڑے مسکین بن کے کہتے ہیں لالا، انہیں یہ لا بڑی چبھتی ہے، یہ عربوں کے اندر یہ بڑی بری حرکت سمجھی جاتی ہے۔ کوئی چیز آپ کو پیش کرے اور آپ کہیں جی میں نے نہیں کھانا، آپ ایک دانہ لے لے لیکن آپ کھائیں ضرور، ورنہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے چپیڑ ماری ہے اس کو۔ ہم اس کو انکساری سمجھتے ہیں، ان کے یہاں یہ بری حرکت ہے۔ نکرہم، انہیں بڑا مکروہ لگا، مکروہ جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے اصل میں یہی ہے، کسی چیز سے کراہت پیدا ہو جائے۔ فاوجس منہم خیفہ، اور انہیں ڈر محسوس ہوا کہ یہ تو میرے دشمن لگتے ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں دشمنوں کے یہ اصول ہوتے تھے کہ ڈاکو بھی کہیں ڈاکہ ڈالتے تھے تو اس گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے۔ دشمن بھی حملہ کرنے آتا تھا، اگر اس نے آپ کو مارنا ہے تو آپ کے گھر کا پانی نہیں پیتا تھا، نمک نہیں کھاتا تھا۔ آج کل تو بے اصولی ہے نا، آ کے باندھ کے گھر والوں کو جو فریج میں ہوتا ہے کھا بھی جاتے ہیں، بیٹھ کے فلم بھی دیکھتے ہیں اور لوٹ کے چلے بھی جاتے ہیں، بعد میں بندہ بھی ساتھ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو آج کل کے ڈاکو بھی بے اصولیں ہیں، اس زمانے کے ڈاکوؤں کے بھی اصول ہوتے، وہ ڈرے کہ یہ دشمن ہے۔ قالوا لا تخافوا، کا آپ ڈریے مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، انا منزلون علی اہل هذه القرية ان اہلها كانوا ظالمین، ہمیں بھیجا گیا کہ ہم اس قریہ پر جو ہے بستی پر عذاب لائیں، وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ تو آپ کا بھی تھوڑا سا کام درمیان میں تھا۔ فبشرہ بغلام علیم، انہیں بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بشرنا بغلام حلیم، حلیم جب آتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، علیم جب آتا ہے تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔
تو ان کی جو بیوہ تھی، بیوی تھی جو ان کی، دو بیویاں تھیں، ایک سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، دوسری سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، ان کو قربان گاہ لٹایا گیا قربانی کے لیے، اللہ پاک نے ان کے بدلے دمبا دے کر ان کو بچا لیا. پھر اس کے صلے میں اللہ پاک نے اپنی طرف سے ایکسٹرا انعام دیا، اسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور پھر اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی بشارت. ایک جگہ فرمایا وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب منافع، یعنی ایک بیٹے کے بدلے میں بیٹا دیا اور یعقوب منافع دیا، پوتا. تو پوتے منافع ہوتے ہیں. اچھا، یہ جاتے ہوئے کام کرتے جانا ہے. تو ان کی بیوی امراتہ قائمۃ، ان کی بیوی دروازے کے پیچھے کھڑی سنگن لے رہی تھی. جب بھی کوئی گھر میں آتا ہے تو وہ خبر لیتی ہیں کون ہے، کیا بات ہو رہی ہے، یہ فطرت ہے. تو وہ سنگن لے رہی تھی. فضحکت، جب انہیں پتہ چلا یہ تو فرشتے ہیں. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، تو پھر ہم نے انہیں بشارت دی کہ بی بی مبارک ہو، اللہ بچہ دینے لگا ہے تمہیں. فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم، ایک بوڑھی پھونس عورت جو بانجھ ہے اسے اب بچہ ہونے والا ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ ان ھذا لشیء عجیب، تو بڑی عجیب بات ہوگی لوگوں کے لیے، بوڑھی عورت 90 سال کی. وان ھذا بعلی شیخا، اور شوہر میرا، میں تو بوڑھی ہوں، یہ شیخ ہے، تو یہ کیسے ہوگا. ان ھذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے کاموں پر بھی تعجب ہوتا ہے، اس کا کون لگتا ہے. زکریا علیہ السلام کو بھی جب کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہوگا، یعنی کیسے ہوگا مطلب یہ میں جوان ہوں گا دوبارہ. کہا کذالک، نہیں اسی طرح بڑھاپے میں دیں گے. تو جاتے ہوئے پھر وہ اسی طرح یہاں بھی تھا کہ یہ کام کرتے جانا. ایک وہ کشتی والے کا کام کرنا ہے، بیچارہ غریب آدمی ہے، اور ایک یہ بچہ ہے، اس کا بندوبست کرنا ہے، اور پھر آگے تیسرا معاملہ شروع. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو کچھ زیادہ ہی نہیں فری ہو گیا. وہ فرماتے ہیں قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی جرم کے مار دیے. اس نے کوئی بندہ تو مارا ہوا نہیں تھا نا، بغیر نفس. قتل کی سزا قتل ہے، آپ نے ایک معصوم کو مار دیا. لقد جئت شیئا نکرا، اب ذرا سخت لفظ استعمال کیا. نکرا یعنی منکر کام کیا، آپ نے یہ برا کام کیا ہے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی بات ہو گئی تھی. 2 واقعات میں صبر کر کے جب یہ واقعات بیان ہوئے تو پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے میرے بھائی موسیٰ پر، تھوڑی دیر اور صبر کر جاتے تو پتہ نہیں حکمت کے کتنے موتی مل جاتے ہیں. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، اچھا ٹھیک ہے، آپ اگر میں نے سوال کیا تو آپ مجھے ساتھ مت رکھیے گا، کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے، جو خوراک دے دیا نا آپ نے اتنا ہی کافی. فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، آپ کا عذر میرے خلاف کافی مضبوط ہے، یعنی واقعی میں صبر نہیں کر سکتا. تو اب اگر میں نے کوئی حرکت کی نا تو آپ بے شک، یعنی یہ بڑا سخت اپنے لیے ایک سزا تجویز کی انہوں نے کہ پھر مجھے ساتھ لے کے مت چلیے گا. میں فن طلق، پھر چل پڑے گا. اب آگے بستی تھی. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، جب یہ بستی میں پہنچے تو ظاہر بھوک لگی ہوئی تھی، ہوٹل راستے میں ہوتے کوئی نہیں تھے، بستی والوں نے کچھ کرنا تھا. ساتھ لے کے آدمی چل نہیں سکتا گرمی میں، ظاہر ہے وہ تو خراب ہو جانا، کوئی اسی میں تو تھا نہیں. تو اسی لیے ابن سبیل کے بارے میں قرآن حکیم میں بار بار کہا گیا کہ وہ زکوٰۃ بھی اس پہ لگتی ہے. وہ اپنے علاقے میں ملینئر ہوگا
لیکن اس زمانے میں یہ نوٹ اور یہ کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتے تھے، اور جگہ جگہ ATM بھی نہیں ہوتی تھی، تو ساتھ کھانا لے کے بندے نہیں چلا کرتے تھے، ملینز ساتھ لے کے نہیں چلا کرتے تھے، گھر میں ہوتے تھے، وہ رستے میں فقیر ہی ہوتا تھا۔ تو بستی والوں سے کہا گیا کہ تم کسی کو کھلا دو گے تو وہ خیرات میں سے کاٹ سکتے ہو، صدقہ ہے تمہارے لیے۔ استطعما، انہوں نے کھانا مانگا ان سے دونوں نے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بغیر مانگے وہ دیتے کہ یار پردیسی ہیں، کہاں سے، رستے میں تو کچھ تھا نہیں، یا اب تو ہو سکتا ہے نا بندے کو کہ یار پار سامنے کو ہاٹ ہوٹل سے کھا آیا ہوگا، لیکن اس زمانے میں تو یہ بھی شک نہیں ہو سکتا تھا کہ رستے میں ہوٹل میں کھا آیا، تو انہیں خود سے بڑھ کے کہنا چاہیے تھا کہ آئیے کھائیے، ہر بندے کو آگے کہ ہمارے گھر آئیے آپ کھائیے۔ وہ سارے ہی بستی والے کافی نیک تھے، پوری بستی میں سے کسی نے نہیں پوچھا کہ کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا، آئیے آگے۔ انہوں نے مانگا استطعما، اس کو کہتے ہیں استدعا، جب آپ کو چیز مانگتے ہیں نا، استدعا۔ ایک ہوتا ہے تسلیم، آپ نے دیا، ایک ہوتا ہے استسلام، استلم تو میں نے قبول کیا، میں نے لیا، یہ تو استطعما، انہوں نے کھانا مانگا منہ چڑھ کے، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، سب نے انکار کر دیا، کوئی نہیں بھائی صاحب کھانا کھانا کوئی نہیں۔ اتنی شریف بستی۔ اب یہ اللہ پاک نے ایک سیمپل ان کے لیا ہے ان کے کردار کا، اس لیے کہ آگے جو بات بتانی مقصود ہے وہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے کہ جو لوگ انسانیت کے اتنے خیر خواہ ہیں کہ پردیسی کو کھلانے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنے یہاں کمزوروں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، تو وہاں ایک دیوار دیکھی انہوں نے، یرید ان ينقض، وہ گرا چاہتی تھی۔ نقض العہد جو ہوتا ہے وعدہ توڑ دینا، یہ ان معنوں میں استعمال، وہ دیوار گرا چاہتی تھی۔ فَأَقَامَ، تو اس بندے نے اس کو کھڑا کر دیا، اقامہ، قائم کر دیا، نہ تو وہ اس طرح سیدھی ہو گئی کہ بالکل وہ گرنے والی تھی اور سیدھی ہو گئی، لوگ تعجب اکٹھے ہو گئے، بندہ بھائی کون آیا بھائی، کس نے یہ سیدھی کی ہے، چے میں گوئیاں شروع ہو گئی، نہیں، وہ اسی پوزیشن میں اس نے قائم کر دی اس بندے نے۔ بھائی اگر دیوار بنانی ہے تو پہلی گرانی پڑے گی، فاقامہ، ہم تو اس نے بنا دیا، اس کو دیوار کو سیدھا کر دیا، کو میسن مزدور چاہیے ہوں گے، مٹیریل چاہیے ہوگا، کون دے گا اس بستی میں سے جنہوں نے ان کو کھانا نہیں دیا مسافروں کو۔ فاقام، اسی حالت میں آپ دیکھیں وہ جو ٹیڑھا سا ٹاور ہے، ایفل ٹاور ہے، کون سا وہ پیزا جی، وہ پیزا والا جو ہے آپ دیکھیں کب سے گرا چاہتا ہے۔ فاقام، کسی نے اس کو کیا ہوا نا کہ نہیں گرنا، اور جو گرنا چاہتے ہیں وہ کھڑے کھڑے گر جاتے ہیں، سیدھے ہی گر جاتے ہیں۔ فاقام، کہا گیا کہ تو پہنچ موقع پہ، فلاں دیوار جو ہے وہ گرا چاہتی ہے اور تو نے اس کو قائم کرنا ہے، تاکہ وہ تب تک نہ گرے جب تک کہ ہم نہ چاہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ چھوٹے واقعات ہیں نا، ایک دیوار کا گرنا معمولی سا واقعہ، کوئی شہاب ثاقب تو نہیں نہ گر رہا، کوئی بگ بینگ نہیں ہے، ایک بستی ہے کہیں صحرا کے اندر، اس میں ایک دیوار ہے جو گرا چاہتی ہے، کہاں سے فرشتے کو بھیجا کہ اس کو قائم کر کے آؤ تاکہ وہ گرے نہ اس وقت تک کہ جب ہم چاہیں وہ گرے، اور وہ تب گرے جب اس کا بندوبست ہو جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار یہ تو آپ نے فری میں کام کر دیا، اگر کام کرنا بھی تھا، قائم کرنا بھی تھا اس کو، تو ان سے پیسے لے لیتے، پھر وہ پیسے ان کو دیتے اور کھانا لیتے۔ ان کا جواب تو یہی بنتا تھا نا، آپ نے فری میں ان کا کام کر دیا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، لیں جی چھٹی ہو گئی، یہ میرے اور آپ کے درمیان
پوائنٹ آف ڈیپارچر ہے، آپ اپنی راہ لیجئے، میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا لیکن میں جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا کر بھیجوں گا، چونکہ یہ تربیت کا حصہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا قال ھذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، آپ نے بڑی تقریر جھاڑی، میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہے۔ اما السفینہ، وہ جو جہاز والا واقعہ ہے، وہ جو بحری جہاز والا میں نے پھٹا توڑا تھا، فکانت لمساکین، وہ غریب آدمی کا تھا، اور غریب آدمی اللہ کا پیارا ہوگا۔ وکان وراءہم فاردت یعملون فی البحر فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت، بندہ ہے جو مسکین ہے، اس کی فیملی ہے، پورا گھرانہ ہے، غریبوں کا یہ جہاز ہے۔ بادشاہ انتظار میں بیٹھ، جیسے ہمارے یہاں بسیں نہیں پکڑتے الیکشن کے زمانے میں، بسیں پکڑ پکڑ کے جناب علی وہ ٹرک روک کے وہ ٹریلر اور وہ رستے بلاک کر دیتی ہے حکومت، اور ان کے اندر جو سامان پڑا ہوا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور جناب ان کو مزدوری بھی نہیں ملتی بیچاروں کو، ظلم ہے، پیسے دینے چاہیے پھر۔ تو اس نے بادشاہ نے یہ کہا کہ جو بھی نیا جہاز ہے وہ آپ نے ضبط کرنا ہے، اگر یہ کنارے پہ پہنچ جاتے تو وہاں وہ مسٹنڈے گھوم رہے تھے، ان کا جہاز نیا دے کے وہ ضبط کر لیتے، روزی تھی ان غریبوں کی، تو اللہ نے اس کو بچانا تھا تو فرشتہ بھیجا پھٹا توڑ دے۔ اب جہاز جب وہاں پہنچا کنارے پہ تو پہلے ہی مسافر رو رہے تھے، کپڑے بھیگے ہوئے، پانی پانی ہوا ہوا، نکال رہے پانی، تو انہوں نے کہا چھوڑو اس کو، یہ ٹوٹا پھوٹا جہاز ہے، ایک پھٹا توڑ کے پورا جہاز بچا لیا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، وہاں میں اس میں عیب پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَالِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، وہاں پہ ایک بادشاہ کنارے پہ کھڑا تھا جو ہر نیا جہاز غصب کر رہا تھا، اس کو بچانے کے لیے مجھے بھیجا گیا کہ اس کو پھٹے کو توڑ کے عیبدار کر دو تاکہ بچ جائے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا مارا ہے میں نے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین دونوں نیک ہیں، ماں بھی نیک ہے، باپ بھی نیک ہے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ لڑکا اپنی سرکشی اور اپنی ناشکری کی وجہ سے ان کے لیے بڑی مصیبت بننے جا رہا تھا۔ اب بندہ کہہ سکتے کہ اللہ پاک اسی کی فطرت تبدیل کر دیتا، نیک کر دیتا اس کو۔ اللہ پاک نے ان کے لیے جو بچہ لکھا ہوا تھا جس کیلیبر کا، اس گریڈ تک پہنچنے کے لیے انہیں صبر کرنا تھا کسی مصیبت پر، تاکہ وہاں ان کی ترقی ہو جائے اور وہ بیٹا ملے۔ آپ کے یہاں گریڈز ہوتے ہیں نا، ان پہ فلیٹ الاؤ ہوتے ہیں، تو جو ہی آپ کی ٹرانسفر وہاں ہوتی ہے باقی ساری سہولیات، آپ کو ڈرائیور مل جاتا ہے، گاڑی مل جاتی ہے، باقی چیزیں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ جو بچہ ان کو ملنا تھا، وہ بچہ اس لیول پہ انہیں مل نہیں سکتا تھا، یہ بچہ مارا گیا، انہوں نے صبر کیا، اس لیول پہ جو ہی ترقی ہوئی پھر اللہ پاک نے انہیں وہ بچہ دیا جو آگے چل کے تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ پھر اس کے واقعات کو بہت نیک بچہ تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔